بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں اضافہ کیجیے صلوات سارے صلوات اس جلیلۃ القدر صف اعضاء پہ جتنے احباب تشریف فرما ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب کہیں بھی مجلس اعضاء میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک صف اعضاء پہ دعاؤں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ آج کی مجلس کے بانیان کی زاہد ارشا جی کے، میرے عزیز فضیل حیدر کے، ان کے عزیز و اقربا کے، ان کے رفقا کے، اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ملک کی حالات آپ کے سامنے، دعا کیجئے اللہ ہمارے وطن پہ رحم فرمائے۔ فضیل حیدر کی والدہ مالک انہیں جناب سیدہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور میرا مالک اس خاندان کو مزید صدموں سے محفوظ فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت نہیں دے رہا ہوں، بس ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر سلوات سارے صاحبان بلند محمد اللہ۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر لوں؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں۔ آواز میری کوئی ماڑی چنگی پہنچ جائے گی آپ تک؟ مہربانی، احباب دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میری آپ سے التماس ہے کہ یہ جگہ پلیز فل کر دیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا سلسلہ ہے عزاداری کا ساہیوال میں، مجلسیں آپ کے لیے نئی بھی نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ ممبر سے دور بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ جہاں بھی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو، ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش خود بخود کیا کرو، کیونکہ ممبر کے
ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا۔ ماشاءاللہ، آپ مہربانی سر یا علی، میں نے جو گزارش ابتدا میں کی، شکریہ جی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہبر بھی۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آمین، مکمل متوجہ رہیں گے آپ۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مذہب بھی بہت سے ہیں، رہبر بھی بہت سے ہیں۔ جو جس مذہب پہ ہمیں کوئی بحث ہی نہیں ہے، ہر بندے کو ایک نظریے پہ جینے کا حق ہے۔ سہیوال والوں میں مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے، مہربانی سے۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، یہ لائٹنگ اتنی پاورفل ہے کہ مجھے سبز اداروں کی زیارت نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو تو میں دکھائی دے رہا ہوں۔ میری جان، آپ زحمت فرمائیں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے، آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہتے رہنا ہے کہ رہبروں کے معاملہ میں آپ جس گلی میں چاہو، بازار میں چاہو، ہم یہ فکر کہنے کو تیار ہیں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے رہبروں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ آپ جئیں، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، مہربانی سے۔ متوجہ ہے میری جانا؟ میں یہ فقرہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ کرم صرف ہم پہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے، یار وہ ریاض رضوی ویسے تو بڑے اعتدال کی بات اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج وہ سائیوال میں ذیلدار کالونی میں کہہ رہے تھے کہ رہبروں کے معاملہ میں ایک وکھرا کرم اللہ کا ہم پہ ہے۔ میری جان، میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا، آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ یہ کو پاکستان کی شاید پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں بڑے بھائیوں کی پالیسیوں کا پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میری تائید کرو، آپ کہاں جا رہے ہیں یار؟ او اس ملک میں بزرگوں کے ذہن میں سب کچھ ہے۔ میں نئی نسل سے یاد دہانی کے طور پہ بڑے بھی میرے قریب ہو جائیں گے، بچوں کو باخبر رکھنا ہم چاہتے ہیں۔ ضیاء الحق کے مارشل لا میں اس ملک کی گلی گلی میں اہل تشیع کو یا اہل تشیع کو کافر کافر کہا گیا۔ اس مارشل لا میں شیعوں کو کافر بنا دیا گیا۔ ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد کچھ سالوں بعد پرویز مشرف صاحب کا مارشل لا آ گیا۔ پرویز مشرف صاحب نے شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا، لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ نہیں، وضاحت میں کیا کروں گا، آپ سمجھتے ہیں ساری چیز۔ مشرف صاحب نے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ آج یہ سینٹ کے چکر لگانے والوں نے اپنے ہاتھوں سے چیف مارشل لا سید پرویز مشرف کو لکھ کے دیا کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ وہ شیعوں کو دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے، لیکن یہ ہر دور میں آپ کوئی نہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ہم تیری سازشوں کو سمجھتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، تمہارے نبی کے بیٹے حسین کی ہے۔ لیکن آج صرف ذیلدار کالونی کی بات نہیں ہے،
ارد گرد کسی سے پوچھ لو کہ اس گلی میں لائٹنگ ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، وہاں پہ آج کیا ہے؟ کہیں گے شیعوں کی مجلس ہے۔ میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، مجلس رسول اللہ کے بیٹے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں، سائیوال کا مجھے نہیں پتا، میرا بے شک تعلق گجرانوالہ سے، اور وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے۔ وہاں محرم سے پہلے دکاندار ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار وہ شیعوں کا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ چاند محرم کا شیعوں کا نہیں ہوتا، تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی کا چاند ہوتا ہے۔ لیکن بندے کہتے ہیں شیعوں کا چاند۔ مجلس کے بعد گلی میں بازار میں ماتم ہوگا، ماتم حسین ابن علی کے اس ظلم کے خلاف، بلکہ اگر میرا مجمع اجازت دے ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی، اور دہشت گرد یہودی نہیں تھے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کبھی کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، میری جان دہشت گرد عیسائی نہیں تھے۔ کلمہ نبی کا پڑھنے والوں نے نبی کی آنکھیں بند ہونے کے ٹھیک 50 سال کے بعد ڈائریکٹ اولاد محمد سے جنگ کی۔ ہم اس دہشت گردی کے خلاف حسین ابن علی کی یاد میں سڑکوں پہ ماتم کرتے ہیں۔ ماتم میرے حضور حسین کا ہے، جس سے پوچھو کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے، مجلس حسین کی نہیں جی شیعوں کی ہے، چاند حسین کا نہیں جی شیعوں کا۔ اور مسلمانوں لائیو مجلسیں چلتی ہیں، اور اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اتنا سوچ لو کہ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں؟ نہیں، آپ توجہ شاید پوری نہیں فرما رہے۔ اور ہم تیرا مذہب بدلنے کے لیے بات نہیں کر رہے، اپنے مذہبوں پہ رہو، اپنے مسلکوں پہ رہو۔ ہم تیرے عقیدے کو اپنے عقیدے کے قریب بھی نہیں کرتے۔ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ یہ شیعہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں۔ میں دوسری دفعہ نہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ لیکن زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ اور کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں۔ اگلی تنہائی میں صرف اتنا سوچنا کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دیکھے، تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے آپ جیے۔ مہربانی سر مشترکہ جواب دیں گے۔ لہذا میری اپیل ہے ان مجلسوں میں آنے کا پھر سے رواج ڈالو۔ اور میرا خیال ہے لائیو سسٹم جب سے چلا ہے نا، صورتحال بڑی بدل گئی ہے۔ لائیو مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر فون آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ہمیں 2-4 انگلیاں واٹس ایپ پہ آتے ہی 2-3 مجلسیں آگے سے گزر جاتی ہے۔ لہذا جب سے لائیو چلا تب سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا، اب کوئی نہیں کہہ رہا، کیونکہ اگر اب کہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، موبائل ہر جیب میں ہے، پھر نکاح بچا کس کا ہے؟ لہٰذا اب صورتحال بڑی بدلی ہوئی ہے۔ میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، یہ قربانی کربلا کی یاد میں محرم اور سفر ہی نہیں، سارا سال حسین ابن علی کی محفلیں ہوتی ہیں، انہیں مذہبوں میں محدود نہ کرو۔
ان مجلسوں میں آنے کا پھر سے رواج ڈالو. بندے کہتے ہیں جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ یہی تو غلط فہمی ہے، میں دور کر رہا ہوں. آپ شیعہ نہیں ہیں، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. آپ اپنے مذہب پہ رہیں، لیکن اگر آپ کی گلی میں حسین ابن علی کی محفل یا مجلس ہو رہی ہو اس میں آ جایا کرو. اور حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. شاید میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی آپ تک. کیا آپ جیے سر، غیرت ہے. اور ایک بات میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، پھر آگے برانچز، یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں. غلط فہمیاں پہلی بہت ہیں، اوپر سے آپ یکدم چپ کر جاتے ہیں. اور ایسی باتوں پہ آپ تائید کریں گے تو ہماری گفتگو آسانی تک ہدف تک پہنچ جائے گی کہ یہ شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، ہمیں کافر کہنے والے بھی مسلمان ہیں. شاہ جی ذرا زحمت فرمائیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب پنجاب امن کمیٹی میں، تب ہم ایز اے ممبر بیٹھتے تھے جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ چائے کی بریک میں مولانا کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ، کیونکہ میں کوئی مولوی شولوی تو لگتا نہیں تھا. مولوی تو ہمارے ملک میں اسے سمجھتے ہیں جڑا کرسی جو پورا نہ آئے، لہٰذا انہیں بھی پریشانی ہو رہی تھی. مجھے پریشان ہو کے دیکھ بلاخر پوچھ ہی بیٹھے کہ آپ شیعہ نمائند؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. اب انہوں نے جو بات کی بڑی کمال بات تھی، کہنے لگے جی آپ سے ایک بات کہنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. فرمانے لگے یہ جو آپ شیعہ حضرات ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ آپ اگر فرنٹ والے سبحان اللہ کرتے رہیں گے نا، پچھلے بھائی تو سارے بیدار ہیں، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. لیکن آپ تو مولائی ہیں، آپ تو حسینی ہیں، لہذا آپ نے ہمتاً متوجہ رہنا ہے. مہربانی سر، آواز میری آپ تک اب پہنچ رہی ہے. گلے پہ کچھ اثر ہے، مجالس کا رش ہے، لیکن انشاءاللہ میں میسج، پیغام، وقت جتنا حکم ہے میں تعمیل کر رہا ہوں. فرمانے لگے یہ جو آپ شیعہ حضرات ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو یہ پوچھنا کیوں ضروری ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے جی اس لیے پوچھنا ہے کہ شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لی ہے، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے. سارے بندے توجہ نہیں شاید فرما رہے. وہ اس ملک میں ماڑے سے ماڑے بندے کو گالی بھی ملک صاحب دی جائے نا، وہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے. لیکن کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ہمیں کافر کہنے والوں کو ہمارے کسی خطیب نے، ذاکر نے، شاعر نے، واعظ نے، ہمارے کسی رائٹر نے مسلمانوں کو کافر کہا. ہمیں کافر کہنے والے بھی مطمئن تھے. ہم نے کافر نہیں کہا. دنیا کو تہذیب کی سمجھ اللہ جانے کب آئے گی. جنگ سفید میں جب علی کی فوج نے علی کے حکم سے مخالف جرنیل کی فوجوں کو دریائے فرات سے ہٹا کے قبضہ کر لیا، علی کی فوج نے فرات پہ قبضہ کر لیا، فوجی سپاہی علی کے مخالف کے خیمے میں گئے اور جا کے کہتا جی پریشانی بن رہی ہے. پریشانی یہ بن گئی ہے کہ علی کی فوج نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم تو پیاسے مر جائیں گے. مخالف چیف بھی کہہ رہا تھا مطمئن رہو علی پانی نہیں روکے. کیا کہنے آپ جیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری جان یہ ہماری تہذیب ہے.
ہم جن کے ماننے والے ہیں نا انہی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، ہم نے انہی کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ کہنے لگے جی پھر بھی آپ نے جواباً کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا جی ہم آپ کو کیونکہ بھائی سمجھتے ہیں، اور جب کہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو غصے میں گالی دے لے، اور میرے پنجاب کا کلچر ہے آگے سے چھوٹا جواب نہ دے تو بڑے کو خود ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی۔ اوے ہوئے ہو، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، اللہ کرے آپ توجہ دے جائیں۔ اور یہی ہوا ہے یار، لوگوں نے ہمیں کافر 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 پتہ نہیں کتنے کمال دھمالے مسیحتوں میں دھمالے۔ ایک دور تھا میری جان، ہم آگے سے چپ رہے، ہماری خاموشی کی وجہ سے کافر کہنے والوں کے بچوں نے کہا کہ شیعہ طالب علم اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، اللہ نبی کو وہ مانتے ہیں، توحید کے وہ قائل ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، ابو جی یہ شیعہ کافر آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا اللہ نبی کو تو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم جنہیں جوگے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ رسول کو مان کے صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہوتا۔ جو توحید کا اقرار کرے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا اقرار کرے اور وہ صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ تیری ساندریاں ہیں، یہ تیرے عجیب مزاج ہے کہ تو نے پریشر ڈال رکھا ہے صحابہ کا۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اور جب کسی کافر کو مسلمان بنانا ہو اسے کلمہ محمد کا پڑھاتے ہو یا صحابہ کا پڑھاتے ہو؟ بولو میرے ساتھ سائیوال کے مجمع احمد سننا۔ اور اگر کسی آخری آدمی تک جواب دیں گے، میں یہ فکرہ پھر کہہ رہا ہوں، اگر کسی کافر کو مسلمان کرنا ہو اسے کلمہ حضور کا پڑھایا جاتا ہے، صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ ہاں پھر وہ مسلمان کافر بنے گا جو محمد کو چھوڑ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں؟ لہٰذا ان کے بچوں نے ہی کہا کہ جی وہ شیعہ اللہ رسول کو تو مانتے ہیں۔ کہ لگے بیٹا تو ان کی چالاکیاں نہیں سمجھتا، یہ صحابیوں کو نہیں مانتے۔ اور بھائی ہم مانتے ہیں، لیکن اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ دین سے نکل جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا ہم کیا کریں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ پتہ نہیں یار میرا بیٹا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک بات میں سائیوال میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صحابہ کی عزت دل سے نہ کرواؤ، دل سے کرواؤ۔ اور یہ بات بھی میں جہاں تک مجھے مومنین دکھائی دے رہے ہیں میں بچوں کو باخبر رکھنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ بزرگ کیونکہ بزرگ علماء کو سن چکے ہیں، ان کے ذہن میں آلریڈی بہت سارا میٹر ہوتا ہے، لیکن اسکولوں کالجوں میں جانے والے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم شیعہ یہ ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ پھر کہتے ہیں جی اگر آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر توہین صحابہ والے اس بل کو جسے پہلے قومی اسمبلی کے ایم این ایز نے 243 یا 44 میں سے صرف 24 ایم این ایز نے، کورم بھی پورا نہیں،
لیکن مولویوں نے کہا جی وہ جو ضیاء الحق نے 3 سال سزا رکھی تھی نا، ہمیں وہ 3 سال قبول نہیں ہے، 3 بھی قبول نہیں ہے جی، ہمیں وہ 3 سال قبول نہیں ہے، لہٰذا جی اب سزا بڑھا کے عمر قید، اگر ہم کہتے عمر قید ٹھیک ہے، پھر آپ نے پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں ڈھونڈنی تھی۔ اب آپ بیٹا تو جاگ جا یار، نیچے ہو کے بیٹھ، تھڑے پہ نیند آئے گی تجھے، ہاں مالک تجھے خوش رکھے۔ جیو اے رشوت دے نعرے نہ مار، بس تو نعرے نہ لگا، جاگ جا۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب کو میں نے مجلس میں جگا دی، تو وہ مجلس کے بعد مجھ سے ملے، کہنے لگے رضوی صاحب کو تھکا ہارا بندہ اگر سو ہی جاتا ہے تو سونے دیا کرے۔ میں نے کہا جی میں اس لیے جگاتا ہوں، ستے بندے نے باہر جا کے تبصرہ کرنا ہے، آج شوہر اندر سواد نہیں آیا، اور میں خراب گلے کے ساتھ بھی زور لگا رہا ہوں۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، آپ مجھے چہرے سے مومن بھی لگ رہے ہیں، ماتمی بھی لگ رہے ہیں، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا، مجلسوں میں نہیں سوتے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ جی یہ شیعوں کو پھر کیا ہے، اور ہم اس ملک کے امن کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف یہ ہے کیونکہ جو صحابہ کبار کی عزت کا ایشو اٹھائے پھرتے ہیں نا، اب فقرہ اوکھ ہے لیکن میں کہنے لگا ہوں کیونکہ خیرات ہمیں نجف سے ملتی ہے، لہذا مجھے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ میں فقرہ کہہ رہا ہوں، توہین صحابہ کو قانون بنا کے میں سوچتا ہوں یہ خود چاہتے ہیں کہ توہین صحابہ کی ہوتی رہے تاکہ ان کی دکانداریاں، وگرنہ یہ آپ غضب کر رہے ہو یار، اور آپ دنیا کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ 55 اسلامی ملکوں میں آپ یہ پیغام بھجوا رہے ہو کہ پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت قانون کے ذریعے سے ہوگی۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا، اب دنیا کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ صحابہ پہلے ہی معتبر ہے، صحابہ پہلے ہی معزز ہے، لیکن یہ قانون میں وضاحت کرنا ضروری ہے کہ توہین کی تعریف کیا ہے۔ اگر واقعہ بیان کرنا توہین ہے اور یہ قانون تیرا بن گیا کہ صحابہ کی توہین پہ ایف آئی آر ہوگی، پھر قرآن پہ ایف آئی آر کرواؤ گے؟ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے یار۔ اور سورہ جمعہ کی آخری آیت کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا اور تجارت لَغْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ حبیب جب کوئی تجارت کی آواز آتی ہے نا، یا لہو لعب لہو کھیل تماشا ہوتا ہے، تو حبیب بندے تجھے مسجد میں اکیلا چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ نبی کو چھوڑ کے جانا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، آیت کے لفظ ہیں تجارتاً، میں سمجھا کوئی بہت بڑی، شاید کوئی کیا اسے کہتے ہیں، کوئی بزنس بہت بڑا ہوگا، لہٰذا ایک بندہ حضور کو مصلی پہ اکیلا چھوڑ کے پچھلی صف سے نکل گیا ہوگا۔ جب ڈیٹیل پڑھی تو پتہ لگا کہ نماز اندر مسجد میں ہو رہی تھی، سرکار پڑھا رہے تھے، باہر گلی سے کسی نے آواز دے دی،
پیاز سستا ہو گیا ہے، بندے رسول کو چھوڑ کے پیاز لینے پہ اب توہین کی تعریف کرو کہ توہین کہتے کسے ہیں اور توہین نبی کی کس نے کی تھی۔ اور دوسری ہماری اپیل ہے کہ صحابہ کی تشریح کی جائے۔ وضاحت طلب ہے یہ قانون، بتایا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جس ملک کا پانی جناب پیتے ہیں نا، وہی پانی ہم پیتے ہیں۔ تیری کو خوراک بکھری نہیں، یہ صحابہ کرام کے پردے میں تو یزید کے قبیلے کو بچاتا پھر رہا ہے۔ اور میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، جتنی عزت صحابیوں کی ان ماتمی قوم نے کی ہے، اس عزادار قوم نے کی ہے۔ سائیوال کے دوستو، میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہمارے جتنی عزت رسول اللہ کے صحابہ کرام کو دے ہی نہیں سکا۔ ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ بیٹا تو بھی کو سبحان اللہ کہہ دے یار، مجھے دیکھ ہی جا رہے ہو، زحمت فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جتنی عزت ہم نے کی ہے کسی نے نہیں کی، جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، آپ پیچھے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ لینڈ کروزریں نہیں خریدی، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، لیکن عزت ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے؟ یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، کبھی کبھی ہم سے پوچھ ہی لو، مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے۔ وہ ایک مولوی کا کلپ مجھے بچوں نے دکھایا، اس نے کہا اب سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے۔ اصل میں مولانا آپ بھی سچے ہیں، آپ محسنوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اسمبلی کے ایم این اے آپ کے محسن ہیں اور آپ پھر سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پبلک نے آپ کو ووٹ دیے تھے نالیاں گلیاں بنانے کے لیے، آپ بیٹھ کے دین بنا رہے ہو۔ آپ کو اگر میری قوم کا اگر حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو میرا خیال ہے 1.5-2 سال پہلے، بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ، خان صاحب کی حکومت تھی جب، چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں اسپیکر تھے، تب بھی اسی قبیلے نے جو آج توہین صحابہ پہ تل ملا رہے ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پہلی اینٹ رکھی تھی۔ اس بل کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام بل۔ اس میں یہ قرارداد ایک جھانگ کے نوخیز ایم پی اے نے اس قرارداد میں یہ لکھا تھا کہ جیسے اصحاب محمد رضی اللہ ہوتے ہیں ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے۔ وہ ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کرے میری بات پہ آپ توجہ تو فرما جا۔ آپ یہ فرق مٹاتے پھر رہے ہو۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس ہو گئی، قانون نہیں بن سکا۔ بیٹا قانون صوبائی اسمبلی کو قرارداد پاس کر دے، قانون تب بنتا جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے۔
تب بھی مولویوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی کہ ہماری قرارداد پاس ہو گئے. قانون بننا تھا گورنر دستخط کر دے. حسین تیرے کیا کہنے, تو نے گورنر اتنے بدل دیے کہ کسی کو قرارداد یاد ہی نہ رہے. اب یہ سر میں زندہ, میں کو مصر کی چھپی ہوئی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, میں تو تیرے پنجاب اور مرکز کی باتیں کر رہا ہوں, میں تو تمہارے ملک کی بات کر رہا ہوں. اور جس ایم پی اے نے قرارداد پیش کی تھی نا, تشریح میں نے نہیں کرنی, وضاحت شاید نہ کروں, وہ ایم پی اے صاحب قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گئے. گوگل سے وہ آپ تصویریں نکال سکتے ہیں, اور وہ قبر کے پیروں کی طرح بیٹھ گئے اور وہ فوٹو کاپی اپنے ابا کی قبر پہ رکھ دی. اگلے دن میری کربلا گامے شاہ میں میرا خطاب تھا, میں نے کہا جھنگ والے ایم پی اے صاحب, آپ تو سارا سال کہتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں, یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے. آپ جیئے سر, آپ جیئے, یہ زندہ حقیقتیں ہیں, یہ زندہ گفتگو ہے. پنجاب اسمبلی نے بھی جی کہہ دی ہے جی کہ جیسے باقی بزرگ رضی اللہ ہیں ویسے امام حسن بھی رضی اللہ ہونا چاہیے. اور کچھ مولویوں نے کلپ بھی چڑھا دیے کہ جی اہل بیت کو رضی اللہ ہی لکھنا چاہیے, کیونکہ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے. تو کیا امام حسن پہ اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا امام حسین کے, میری بچے بھی ماتمی بھی بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں, جی یہ مولوی دلیلیں کہاں سے لا رہے ہیں, انہوں نے دلیلیں دے دی کہ جی حضرت حسین پہ اللہ راضی نہیں ہے. جی راضی ہے, تو جب اگر حسین پہ اللہ راضی ہے پھر حسین کو رضی اللہ لکھنا چاہیے. تب میں نے دوبارہ گزارش کی تھی, میں نے کہا قبلے کعبیو, حضرت آدم پہ اللہ ناراض ہے؟ تو پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتے ہیں یار, آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. اوہ حضرت آدم پہ, حضرت نوح پہ, حضرت موسیٰ پہ تو انہیں رضی اللہ کہنا شروع کر دے. اور پھر آدم صرف پہلا نبی نہیں, پہلا خلیفہ بھی تو ہے, تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے رضی اللہ لکھا جائے, کیونکہ اللہ کی جو خلافتیں ہیں ان میں پہلا خلیفہ آدم ہے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. بڑا شوق ہے تمہیں نمبر لگانے کا, اب لگاؤ نا نمبر. اللہ کی طرف سے انی جاعل فی الارض خلیفہ, جسے سب سے پہلے خلیفہ کہا گیا وہ حضرت آدم ہے کوئی فرقہ جو یہ جرات کرے کہ آدم رضی اللہ ہے؟ کہتے جی نہیں جی وہ تو علیہ السلام ہے. اس کا مطلب ہے جو وہ بنا دے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. خیر وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, بات مجھے کلوز کرنا ہے. جی اہل بیت بھی رضی اللہ ہونے چاہیے. یہ چودھری پرویز الہی کو اللہ زندگی دے, آج کل ذرا پریشانیوں میں ہے. یہ ہمارے پنجاب کا واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ گئی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کے ذہنوں میں بعض دفعہ بات, چلو کوئی بندہ ایک بھی سواد لے لے. چودھری پرویز الہی نے قرارداد منظور کروانے میں اتنی محنت کی, اتنی محنت میری جان, کہ ایک ایک ایم پی اے سے کہا کہ ہم ساری زندگی شاید اسلام کی خدمت نہیں کر سکے, لیکن اگر یہ قرارداد پاس ہو گئی نا تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی. قرارداد کیا ہے کہ جیسے صحابی رضی اللہ ویسے حسن بھی رضی اللہ ہونا چاہیے, ویسے حسین بھی رضی اللہ. کچھ دن بعد میرا گجرات میں خطاب تھا, میں نے کہا جی یہاں سے آپ کے ڈیرے شیرے قریب ہیں, چودھری صاحب پرویز الہی صاحب, آپ کا بیٹا وہ وفاقی وزیر تھا خان صاحب کے دور میں. میں نے کہا مونس الہی
کلین شیپ ہے، ماڈرن ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن وہ خالی منہ میں سلائی نہیں لکھتا، وہ جب بھی لکھتا ہے چودھری منہ میں سلائی لکھتا ہے، کیونکہ وہ بیٹا چودھری پرویز الہی ہے، لہذا چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں، تیرے بھی صدقے جاؤ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں، اور صلی اللہ کے بیٹے اور سائیوال والوں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ میں بالکل آخری کلمات کی طرف آ جاتا ہوں، گفتگو زیادہ طویل ہو جائے گی، رات کا ٹائم ہے، پھر زندگی رہی بات آگے ہو سکتی ہے۔ میں بالکل کلیئرلی بات کر رہا ہوں کہ ہم جن جو کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو عزت دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ رسول کو مانتے ہیں، مانتے ہم بھی ہیں، اور بول پڑھو یار، اوے مانتے ہم بھی ہیں، لیکن ہم سے بہت زیادہ صحابہ کو ہمارے بھائی مانتے ہیں۔ سائیوال میں بات ضائع ہو جائے میرا ذہن نہیں مانتا، بھائی ہم سے بھی زیادہ، کاظمی صاحب جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ رسول کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ دیں؟ ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے تم چھوڑا، کیا کوئی مسلمان خدا کے لیے متوجہ رہنا؟ میں ریاض رضوی اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ میں نے درمیان میں ابھی فقرہ کہا ہے، شیعہ مر سکتے ہیں لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو، اور اسمبلیوں کے پھرے تو نے بہت لگا لیے، ہم تجھے برادرانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر صحابہ کی عزت کروانی ہے نا تو ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا ہے صحابیوں کی عزت کروانے، تیری تسلی نہیں ہو رہی۔ طریقہ سائیوال میں آج میں بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں اکٹھے کیونکہ آج کل یہ سارے قبلے کعبے۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ توہین صحابہ والا بل پیش کرنے والے، پاس کروانے والے، ان میں سے کوئی بھی حسین کے نانے کو یا نبی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی گلیوں بازاروں میں ساجی غلط فہمیاں ہیں، یہ وہ قبیلہ ہے جو یہ قانون کے آسرے لیتے پھر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی، ان میں سے ادھے بندے وہ ہیں جڑے سعودیہ دے ناتے بھی اور یہاں آ کے کہتے ہیں یہ سعودی عرب میں تو یا رسول اللہ کوئی نہیں کہتا، یہاں سنی ہماری جی جان کھاتے اور تیری جان کھاتے ہوں گے، ہمیں یا رسول اللہ میں لطف آتا ہے۔ یہ جتنی قراردادیں اٹھائے پھر رہے ہیں، میری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے، اگلا نشانہ آپ کے 12 ربیع الاول کے میلاد کے جلوس ہوں گے۔ انہیں صرف ماتم تکلیف نہیں دیتا، انہیں 12 ربیع الاول بھی بارے میں نہیں ہے۔ یہ شیعہ سنی نبی کے روضے کی چالی چومتے۔ سعودیہ میں آج بھی قانون ہے کہ جو بھی وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے تو حج کے موقع پہ اسلامی ملکوں سے آئے ہوئے وی آئی پی مہمانوں کو شاہی کھانا دیتے ہیں۔ سید محسن الحکیم شیعہ مجتہد کے زمانے کی بات ہے، تو حج پہ گئے، اس زمانے کے شہنشاہ سعودیہ نے کھانے کی دعوت پہ بلائے، باقی اسلامی ملکوں کے علماء بھی وہاں پہ تھے، اور جیسے ہی سعودیہ کے بادشاہ قیامت ہوئی سارے علماء احترام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب علماء کا تعارف
میں آپ کو داد دے رہا تھا ویسے، آپ مجھے بیٹھ کے گھورے جا رہے ہیں. مہربانی صاحب، علماء اٹھ کے سعودیہ کے بادشاہ کے ہاتھ چوم رہے تھے. جعلی روزے کی نہیں چومنی چاہیے. اللہ کرے میری آواز آپ تک چلی جائے. رسول اللہ کے روزے کی جعلی چومنے کی اجازت نہیں ہے. اور جس کے ہاتھ چوم رہے ہیں نا، پڑھے لکھے مجمع میں بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے بادشاہوں کا ٹائٹل کیا ہے؟ خادم الحرمین. خادم الحرمین بیٹا تثنیہ کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ ہے دو حرموں کے خادم. شاہ فیصل بھی خادم الحرمین تھا، عبدالعزیز بھی خادم الحرمین تھا، موجودہ سربراہ بھی خادم الحرمین ہے. اور جب خادم الحرمین پبلک میں آ جائے نا، پھر یہ مسلمان اس کے ہاتھ چومتے ہیں. مسلمانوں تیری قسمت کی بات ہے، تیرے نصیبوں میں خادموں کو چومنا ہی لکھا ہوا، اور تو نے ہر دور کے خادموں کو عزت ہی دینی ہے. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، میں روک رہا ہوں. علماء سارے سعودیہ کے بادشاہ کے کچھ ہاتھ چوم رہے ہیں، کچھ کندھے چوم رہے ہیں، اور جن کا تعارف پہلے سے تھا وہ رخسار چوم رہے ہیں. اب سعودیہ کے شہنشاہوں کا مزاج ہے، انہیں پتا ہر کسی نے ہمیں چومنے، ہمیں جھکنے. لیکن جب شیعہ مجتہد کی باری آئی، سید نے اپنی جیب سے سفری قرآن کا نسخہ اپنے ہاتھوں پہ رکھا. جب قرآن ہاتھوں پہ آیا، سعودیہ کے بادشاہ کو قرآن چومنے کے لیے سید کے سامنے جھکنا بھی پڑا. اور سائبال کے شیعہ سنیوں متوجہ رہنا، اور انہیں قرآن کی جلد کو بوسہ بھی دینا پڑا. جب انہوں نے سعودیہ کے بادشاہ نے قرآن کی جلد کو بوسہ دیا نا، تو شیعہ مجتہد فرماتے ہیں اتنے بڑے بادشاہ ہو کے یہ چمڑے کو چوم رہے ہو. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. سید مجتہد نے کیا کہا؟ اتنے بڑے بادشاہ ہو کے یہ قرآن کے اوپر لگے ہوئے چمڑے کو چومے جا رہے ہیں. کہنے لگے آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کے آپ سمجھ ہی نہیں سکے، میں چمڑا نہیں چوم رہا، میں اندر والا قرآن چوم رہا ہوں. سید نے کہا ہم بھی جعلی نہیں چومتے، اندر والے محمد کو چومتے ہیں. آپ جیے. لہذا یا رسول اللہ کہنے والے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صحابہ کا ایشو کھڑا کر کے ہمیں دیوار سے لگا کے اگلا ٹارگٹ 12 میلاد ہوگی. ہمیں تو 12 میلاد والے اچھے لگتے ہیں کہ جشن حسین کے نانے کا ہے اور ہے بھی 12 کو، لیکن یہ قوانین کے سہارے لینے والوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. تم نے اس بات کا فائدہ اٹھائے کہ شیعہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، اور جو قومیں تقسیم ہو جائیں وہ کمزور ہو جاتی. اب ویسے تو ماتمی مولائی مولوی ذاکر سارے ہی اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تیری رپورٹیں ہیں نا کہ یہ تقسیم ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، اور شیعہ کمزور ہوگا، حسین کمزور ہوگا. لہذا یہ تیرے خواب کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. بولو میرے ساتھ یار، میری تائید کرو. ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہے. بانی پاکستان کون ہے؟ نام لو یار. قائد اعظم تو ان کا لقب القاب ہے، نام لو. محمد علی، محمد علی.
جو بہن بھائی کی خاطر میدان سیاست میں رہی، اس بہن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی۔ اور پاکستان کے اور نئے نئے رشتہ داروں، پاکستان بنانے والوں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اور یاد رکھنا سائیوال کے نوجوان عزادار ماتمیوں، قائد اعظم کا صرف نام ہی محمد علی نہیں ہے۔ میں سینہ تان کے کہنے کی پوزیشن میں ہوں، میں سر اٹھا کے کہنے کی پوزیشن میں ہوں، صرف قائد اعظم کا نام محمد علی نہیں، بلکہ بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہے۔ اور نیٹ پہ آؤ، گوگل پہ آؤ، لاہور کا میوزیم ہال موجود ہے، قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں دیکھ لو، قائد کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ علم ہے، علم پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس۔ نکاح بھی مولا جعفر کی فقہ پہ، جنازہ علموں کے سائے تلے نکلے۔ ایک فقرہ اگر آپ کہنے کی اجازت دے، ہندوؤں نے، انگریزوں نے سازش کی کہ محمد علی کو ملک علیحدہ دے دو، مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دے دو، خزانہ خالی رکھو۔ وہ پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے، یہ ملک کیسے چلے گا؟ ان کی سازش تھی کہ 4 مہینے کے بعد مسٹر جناح ہماری منت کرے گا کہ آپ ہی ملک سنبھالیں۔ سازش انہوں نے کر دی، خزانہ خالی رکھا۔ میں 2022 یا 23 کی بات نہیں کر رہا، آج تیرے پیسے کی کرنسی کی ویلیو کچھ اور ہے۔ 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں سو رہا۔ ماتمیوں میری دعائت فرمانا۔ اور خالی خزانے بھرنے والا کون تھا؟ خالی خزانوں میں پیسے دینے والا کون تھا؟ وہ راجہ محمود آباد تھا، وہ شیعہ تھا، وہ حسینی تھا، وہ علی جن ولی اللہ پڑھنے والا تھا، وہ مولائی تھا، وہ ماتمی تھا۔ اور ملک بنانے والا محمد علی ہو، بہن فاطمہ ہو، خزانوں میں زیور رکھنے والے یہ حبیب بینک کی فیملی، یہ سارے عزادار تھے، یہ سارے حسینی تھے۔ اگر پھر بھی تجھے تسلی نہیں ہو رہی، اگر یہ پاکستان 3 یا 6 اگست کو بنا تھا، پھر ان مولویوں کو دے دو، اگر 14 کے صدقے۔ مہربانی سر، یہاں سے ابتدا میں نے بات کہی، وہیں پہ بات اختتام کی طرف ہم لے آتے ہیں کہ جتنا کرم اللہ کا رہبروں کے معاملہ میں ہم پہ، آج یہ جو سسٹم اب ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے۔ آپ نے اپنی صفوں کے فاصلے ختم کرنے ہیں، آپ نے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ جو قومیں قربانی دے جاتی ہیں پھر ان کی نسلیں غیرت کی زندگی جیتی ہیں۔ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ معاملہ رہ گیا کیونکہ یہ ہمارے رہبروں کا مقابلہ کرنے جوگے نہیں ہیں۔ کبھی درود میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ فیملی بھی درود میں ہے۔ اس فیملی کی اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد میں درود نہیں پڑھ لیتے تھے۔ کبھی وہ درود میں ہے، کبھی یہ درود میں ہے۔ بات میں ختم کر رہا ہوں۔ وہ سینٹ سے قراردادیں پاس تو کروا لیتے ہو، یہ درود کب بدلنے کا موڈ ہے میں یہ بھی بتا دوں۔
تجھے آل محمد کی دشمنی میں اللہ نے اتنا گھیر کے مارا ہے نا، یہ ان کے اختیار میں مالک نے نہیں رکھا۔ سارا سال آل محمد کی مخالفت کریں گے اور سویرے بڑی سرگی لے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کیسے آ رہے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ڈیرے دار بندوں کے یار دوست ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے یار دوست بڑے تھے، لیکن کیا کریں، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ تو جب درود پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ ہو رہے ہیں، اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اور درود جہاں بھی ہونا ہے آل پہ ہونا ہے۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر کچھ دوستوں کو اللہ جانے کیا پرابلم ہے، اب کوشش ہے ویسے، کیونکہ جہاں لکھا ہوتا تھا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس میں بھی تھوڑا سلیبس میں جی وہ ترمیم شرمیم ان دوستوں نے کروا لی ہے۔ خان صاحب بیچارہ مسلمان تو وہ پورا ہے، لیکن بس وہ کیونکہ دین سے کوئی اتنی خاص پہلے رغبت نہیں تھی، اب مزید ہو جائے گی، لہٰذا خان صاحب کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ویسے خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ حکومت مل گئی تو میں یہ درود وغیرہ بہتر کر لوں گا۔ خیر وہ تو صورتحال اب لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب پتہ نہیں خان صاحب کو کب موقع ملنا ہے، لیکن اگلی اگر اس نگران حکومت نے 2-3 سال ٹپانے ہیں نا، جو ہمیں حالات دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر ہماری نگرانوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ جو سلیبس میں آل محمد کو نکالا گیا ہے، اہل بیت کو سلیبس میں واپس لے آؤ، کیونکہ سلیبس میں نکالنے والوں نے ساری جنگوں میں علی کو مائنس کر دیا تھا۔ علی اتنی پاور میں ہے، وہ مائنس خود نہیں ہوتا، مائنس کرنے والے مائنس۔ آپ شاید توجہ نہیں دے رہے، آپ شاید دھیان نہیں دے رہے، اور میں سائیوال میں یہ بات منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سلیبس میں دوبارہ آل محمد کو نہ لایا گیا، جنگ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں علی کی فضیلتیں نہ لکھی گئی، پھر ہماری مجبوری ہے، ہمیں اپنی مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا کہ وہ احد کے میدان میں محمد کی مخالفت میں گانے گانے والی اماں کس کی تھی؟ لیکن اگر زمانے کو درود والے سمجھ میں آ جاتے، پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آتی؟ آباد رہو، سیدہ تمہیں غم حسین کے سوا ہر غم سے بچا۔ یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ میں نے ایک فقرہ کہا ہے، ہر آنکھ میں نمی آ گئی۔ اور سائیوال کے آپ قدیمی عزادار ہیں، جب ممبر سے مصائب پڑھا جائے یا جہاں کہیں بھی سیدوں کے دکھ بیان ہوتے، پھر صرف رونا نہیں، کرلایا کرو، گریہ کی آوازیں بلند کیا کرو۔ تمہارے چوتھے امام کا ارشاد ہے، امام فرماتے ہمارے غم میں ہمارے عزاداروں یوں رویا کرو جیسے شام غریبہ ہمارے پردادار رو رہے ہیں۔ آباد رہو، آباد رہو۔ طویل مصائب کا وقت نہیں رہ گیا، اور ایک فرمان تمہارے امام شمخ ہے،
رخسار تیرے امام کے مٹی پہ تھے، رخسار مٹی پہ رکھ کے تیرے امام نے کہا تھا میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی۔ رات کا ٹائم ہے، ضیاء شاہ جی کے یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے 2 سفر کا۔ حسین کا محرم گزر گیا، زینب کے محرم شروع ہو گیا۔ طویل مصاحب انہیں نصیبوں کا پرس ہے۔ آج کچھ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار اس قوم کی سمجھ نہیں آتی، چلو محرم میں تو واقعہ کربلا ہوا، محرم میں یاد کر لیں، لیکن یہ شیعہ لوگ تو سارا سال ہی روتے رہتے ہیں، ان کے رونے کی سمجھ نہیں آتی۔ مہینہ کوئی بھی ہو، چاند کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، یہ علی کی بیٹیوں کے غم میں روتے رہتے ہیں۔ سائیوال بہت بڑا شہر ہے، تیرے ملک کے بہت سارے شہروں کی فیملیاں بیرون ملک ہیں، گھروں کے گھر بیرون ملک ہیں، قانونی تقاضے پورے کرتے کرتے غیر ملکوں کے کچھ فیملی ہیں بچوں کو لے کے پاکستان جلد نہیں آ سکتے، 2-2 4-4 6-6 سال لگ جاتے۔ سائیوال کے عزاداروں میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے اتنا بتا دو سائیوال کی کوئی فیملی 6 سال کے بعد آئے، کیا اس فیملی کی بیٹی سائیوال میں آ کے پوچھے گی یہ شہر کون سا ہے؟ اور بیٹیوں کو پیکے شہر بھی یاد ہوتے، بیٹیوں کو پیکی گلیوں کا بھی بڑا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ جانے تم نے اولاد زہرا کو کتنا مارا تھا کہ علی کی بیٹی سال کے بعد مدینے آئی تھی اور اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آپ جیے، رات کا ٹائم ہے، صف عذاب پہ ہو، کچھ ٹائم ملک صاحب، کچھ لمحے قبولیت دعا کی ہوتے، میں اس لمحوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں۔ پہلے ماتمی سے لے کے آخری ماتمی تک یہ جو گلی میں میرے بھائی ہیں، میں ان کے سمیت پردے میں میری بیٹیاں بہنیں اگر مجلس کی آواز ان تک پہنچ رہی میں ان کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں۔ مالک ہم میں سے کسی کو تب تک موت نہ دینا جب تک علی کی بیٹی کی قبر کی زیارت نہ کر۔ آمین کہا کرو یار، آمین کہا کرو۔ کچھ ٹائم قبولیت کے ہوتے اور پھر زیارت کا تعلق پیسوں سے نہیں، بلاوے سے۔ آمین کہو۔ اللہ آپ کو شام لے جا۔ 9 سال ماتمی بیٹھے ہوئے، 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں، 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گرد 9 سال لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ۔ 9 سال ایئرپورٹ بھی بند رہے، ویزے بھی بند رہے، رابطے بھی نہیں تھے۔ جب آپ شام جائیں گے نا، اب ویزے بھی مل رہے ہیں، راستے بھی کلیئر۔ جب آپ شام جاؤ گے، اللہ کرے جب آپ ایئرپورٹ پہ دمشق ایئرپورٹ پہ اترو گے، میری بات آپ کے ذہن میں آ جائے، جیسے ہی زائر باہر نکلتے 9 سال کی جنگ کے بعد شام کے ملک میں غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے روزگار کے مسئلے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلو نا تو شام کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ایک لمبی لائن نظر آتی، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے بچوں کی روزی کمانے نکلو، سواریاں مجھے مل جائیں۔ اب زائر ڈرائیوروں کی زبان نہیں سمجھتے، ڈرائیور زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک مشترکہ نام ہے۔ جیسے ہی زائر باہر نکلتے ہیں، شامی ڈرائیور آواز دیتے ہیں سیدہ زینب، اور رات کا ٹائم ہے، بی بی تیرا قرآن قبول کر لے۔
غازی کی بہن تجھے ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. سیدہ زینب جیسے ہی آپ بیٹھیں گے ٹیکسی میں، بی بی کی خبر دمشق شہر میں نہیں ہے. علی کی بیٹی باپ کی ولایت کے دشمنوں کے مرکز میں اپنا وکھرا شہر بنا کے سو رہی. ایک نوحہ خان گزرے زکی سرور کوٹی، ان کے نوحے کی آخری سطریں مجھے یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے. نام نہ پوچھو، ماتمی بیٹھے تھے آپ، سر پیٹو گے. کام کی عظمت سے پہچانو. نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو. کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والا. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. جب جاؤ گے بی بی کے شہر میں، سید آپ کو لے جائے. میں بار بار دعائیں مانگ رہا ہوں. جب ظاہر جاتے ہیں، بی بی کا اپنا شہر ہے جس کا نام ہے زینبیہ، اپنی آباد نگری. سید جہاں بھی دفن ہے، غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی جگہ پہ قبریں بنا لے. کائنات کا، مجھے معاف کرنا، کائنات کا ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. یہ آپ کے لاہور میں علی کی بیٹی کا مدفن ہے. میں سیدوں کے تیری منت کر رہا ہوں. اب ایرانی علماء نے بھی لکھ دیا ہے کہ واقعی لاہور میں علی کی بیٹی دفن ہے. سارا سال نہ بھی جاؤ خیر ہے، لیکن جب عید آتی ہے نا ذی الحج والی، پھر عید والی رات اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے علی کی بیٹی کی خبر پہ جایا کرو. بی بی رقیہ تیرے بچوں کا بڑا ارمان ہے. آباد رہو، تیرا قرلانہ بی بی قبول کر لے. آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے چلیں گے 14 کلومیٹر دمشق سے باہر، اب شہر آپس میں آبادیاں مل چکی ہے، لیکن سٹی سے 14 کلومیٹر پہ بی بی کا شہر ہے، بی بی کا روضہ ہے. جیسے ظاہر جاتے ہیں نا تو دور سے بی بی کے روضے کا ایک مینار ہے، وہ دور سے نظر آتے ہیں. پھر ظاہروں کی نہ آنکھوں پہ کنٹرول ہوتا ہے، ظاہروں کو اپنی دعائیں یاد نہیں رہتی، ظاہروں کو یقین نہیں آتا بی بی تو نے مجھے کیسے بلا. ظاہروں کا دھیان ہوتا ہے بی بی کے روضے کے مینار کی طرف. اور جب میں 4 سال پہلے گیا تھا، میں نے زینبیہ شہر شروع ہونے سے پہلے 2 رویا سڑک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ عربی زبان میں بورڈ لکھا ہوا تھا، وہ میں عربی کے فقرے دے رہا ہوں. لکھا ہوا تھا تراحب بکم زینب بنت علی. بی بی نے آپ سے مخاطب ہو کے کہا ہے میرے حسین کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے، زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے. دعا کرو حالات پھر سے شام کے بہتر ہو جائے. جس سال میں گیا ہوں، میں روک رہا ہوں یہیں پہ بات، 19 سفر کو بازار شام میں ایک میرے بندے ہاتھ ہے، کربلا تنہا چلے جاؤ، سامرے چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، مشہد چلے جاؤ، قرب چلے جاؤ. لیکن اگر شام کی دعا مانگو نا، پھر اللہ سے کہنا مالک توفیق دے، میں نے شام اکیلے نہیں جانا، بیٹیوں کو لے کے جانا. منت مان لینا بیٹیاں لے کے میں اس بازار سے گزروں گا جس بازار سے علی کی بیٹی کو اس طرح گزارا گیا کہ تمہارے مولا سجاد فرماتے ہیں بازار شام میں ایک اتنا تنگ موڑ آ گیا، وہاں پہ اتنی پتھروں کی بارش ہوئی. سجاد فرماتے میں پہچان ہی نہیں سکا کہ میری اماں زینب کون ہے. سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے، حسین کی ماں تیری آنکھوں کی نمی محسوس کر لے. 19 سفر کو 19 سفر سب سے زیادہ پاکستانی ماتمی ہوتے ہیں.
ذرا ہمت کرے میری بات سن لے. جس سال بی بی نے کرم کیا میں گیا. وہ نوحہ پنجابی کا مجھے جو بازار شام میں پاکستانی پنجابی کا نوحہ پڑھ رہے تھے نا, مجھے ابھی تک وہ لفظ یاد ہے. نوحے کے فقرے پتہ کیا تھے؟ سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر, اکبر بھرا دا قاتل, عابد دا ہم سفر. او میں صدقہ, اور بھائیوں کے قاتل تو دیکھے نہیں جاتے. حوصلہ سجاد کا یہ نوحہ تھا, اور قیامت کا ماتمی بچے, قیامت کا پرسہ تھا پاکستانی ماتمی. جب یہاں پہ ماتم کا عجیب عالم ہوتا ہے تو خود سوچو یار شام کے بازار میں ماتم کتنا ہوگا. بہت ماتم, بڑا پرسہ. ایک لمحہ مجھے دیکھ لیں, آنسو ذاکر مولوی کا اختیار تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کے نصیب ہے. شام والی سے خیرات مانگ لو, تیری آنکھیں پرنم ہو جائیں گی. علی کی بیٹی کسی کا دامن خالی نہیں لوٹاتا. آگے ماتمی, پیچھے نوحہ خان. نوحہ خانوں کے پیچھے جو ہماری مائیں بہنیں تھیں پردہ دار عزادار خواتین, وہ نوحہ خانوں کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. لیکن بازار شام میں آج بھی وہی ماحول ہے. جب علی کی بیٹی گزری تھی تو جیسے آوازیں لگاتے تھے, اللہ میرا جانتا ہے 4 سال میں نے 5 سال پہلے دیکھا ہے, وہی ماحول تھا. اور وہی شامی حرام زادے بہانے بہانے سے, جہاں ہماری بیبیاں کھڑی تھی, بی بی زینب کی کنیزیں, یہ حرام زادے لڑکے ان شامیوں کے بہانے بہانے سے ادھر سے ادھر آتے, بیبیوں کو کراس کر کے ادھر سے ادھر جاتے. پردیس تھا, شام کا بازار تھا, بی بی زینب کی کنیزیں پریشان ہو گئے. 10 ماتمیوں نے ماتم چھوڑا اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مومنہ بیبیوں کے ارد گرد پہرے پہ کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی حرام زادہ ادھر نہ آئے. اس وقت مجھے بی بی زینب کی غریبی بڑی یاد آئی. بی بی تیری کنیزوں کو پردہ مل گیا, لیکن تیرے پردے بنانے والا عابد بیمار تھا. ماتم حسین